والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ استاد محترم، ذمہ داران صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش و ذمہ داران ضلعی جمعیت اہل حدیث گنٹور، جماعت و جمعیت کے سارے ہی احباب، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مبارک محفل میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا، اس کے دین کی اہمیت کو سمجھنے اور اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے۔ وہ دین میرا اور آپ کا نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کا ہے، اور سارے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بھیجا ہے۔ اس دین کے ساتھ بے اعتنائی، لاپرواہی جب برتی جائے گی تو انجام کیا ہوگا، ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ مولانا کے زبانی سنی۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے عذابات نازل فرمائے گا، ہماری حالات کیا ہوں گی۔ پھر اس کے بعد استاد محترم سے دین کے متعلق قرآنی دلائل کے ذریعے سے آپ نے ہمارے سامنے ساری باتوں کو کھول کر رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس دین کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور اگلے پیغمبروں کو کس طریقے سے اس دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ ساری باتیں آپ نے کھول کر رکھ دی، اور یہ بھی بتایا کہ یہ دین کا کام سب کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ جب ضروری چیز ہے تو ہمیں اس کے بارے میں سیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ہم سب لوگ اس دین کے حصے دار ہیں، اس دین کو پھیلانے کے، تبلیغ کرنے کے اور دوسروں تک پہنچانے کے حصے دار ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ علم والے ہیں، کچھ لوگ اہل ثروت ہیں، اور کچھ لوگ اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے اس دین کا حصہ دار ہے، اور اس حصہ داری کا حصہ ہے کہ وہ دوسروں تک وہ دین کو پہنچائے۔ اب یہاں پر ہم سوچتے ہوں گے کہ ہم سب کیسے پہنچائے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے استعداد دیا ہے وہ الحمدللہ اپنی زبان کے ذریعے سے دوسروں تک بات پہنچائے۔ اگر جن کے پاس علم نہیں ہے، بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور بات کو دوسروں تک پہنچانے کا مادہ نہیں ہے، ایسے وقت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بچائے گا بلکہ اس دین کے پہنچانے میں اپنا حصہ کردار ادا کرے گا۔ وہ اس طریقے سے کہ لوگوں کو جمع کرنا ہو، یا لوگوں کو کسی کے پاس لے جا کر پہنچانا ہو، یا کسی سے کوئی بات سنوانا ہو۔ اب اس کی مثالیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب اس دین کی تبلیغ شروع کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس دین کو سنا تو ہر آدمی اس دین کو قبول کرنے کے بعد اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کوئی آدمی جوش میں آتا، جا کر کفار کے سامنے بات بتاتا، اور وہ لوگ مار کھا کر بے ہوش ہو جاتے۔
کوئی آدمی حکمت کے ساتھ اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، حالات کو سازگار دیکھ کر ان لوگوں کے پاس بات بتانے کی فکر کرتا۔ ہر صحابی اپنی جگہ اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ حالات ایسے بھی بنے کہ مکے کے سارے لوگ دشمن بن گئے، اور ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، کس کس کی ملاقات ہوتی ہے، نگرانی کی جانے لگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں آدمی باہر سے آیا ہے، اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یہ پہلے اس آدمی کے ساتھ بات کر لیتے تھے کہ دیکھو ہم چلتے ہیں، مکے کی فضا صحیح نہیں ہے، ہم آگے آگے چلتے ہیں، تم ہمارے پیچھے پیچھے آ جانا۔ اگر کسی آدمی کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے گی اور ایسا کوئی آدمی ہمارے سامنے نظر آ جائے گا جو ہمارے اوپر نگرانی کر رہا ہو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم پلٹ کر کھڑے ہو جائیں گے، تم سیدھے سیدھے چلے جانا، پھر پیچھے سے ہم آ کر مل جائیں گے۔ وہاں پر ذرا سوچ کر دیکھو، دین کو دوسروں تک پہنچانے کا، ان کے اندر اگر بات کرنے کا موقع نہیں ہے تو وہ اللہ کے رسول کے پاس لے جا کر ملاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو باتیں بتاتے تھے۔ تو ایک طریقہ ایسا بھی ہوا، اور دوسرا طریقہ ایک یہ بھی ہوا کہ بازاروں میں جا کر کھڑے ہو کر علی اعلان وہ لوگ کہتے تھے۔ اور کچھ موقع ایسا بھی آیا، اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے کی زمین تنگ ہو گئی تھی اور آپ کو مدینہ پہنچنا تھا۔ ایسے میں مدینے والوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوتا ہے، 2 مرتبہ ہوتا ہے، پہلی مرتبہ ایک اور اس کے بعد دوسری مرتبہ ایک۔ موسم حج کے موقع پر لوگ آتے تھے، آنے کے بعد وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ ملاقات بھی بڑی عجیب ہوتی تھی، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر جا کر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے تو ہمارے اوپر مار پڑے گی اور ہمارے اوپر نگرانی ہو رہی ہے، تو اس لیے وہ راتوں میں جاتے تھے۔ رات ایسی بھی ہوتی تھی کہ جس طریقے سے آج ہمارے پاس لائٹ، چراغ، فین، اے سی ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بالکل تاریک رات ہوتی تھی، لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ جن لوگوں کو ملاقات کرنا ہوتا تھا وہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے پر آہستگی سے اٹھا کر لے کر جاتے تھے، اور پہاڑوں کے درمیان غاروں میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات ان کو سناتے تھے، اور وہ لوگ اپنے دل میں اسے بساتے تھے۔ اور پھر وہ لوگ یہاں سے نکل کر مدینہ پہنچے، دوبارہ جب آئے تو اپنے ساتھ 73 آدمیوں کو لے کر آئے، اور وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاحق۔ تو یہاں بتانا یہ ہے کہ ہر صحابی اپنی جگہ پر اپنا کردار ادا کیے، اسی وجہ سے آج تک ہمارے پاس دین پہنچا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین اب ہمارے پاس آ گیا ہے تو اب ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، ہم کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اگر ہم کہہ نہیں سکتے ہیں، جو آدمی کہتا ہے اس کے سامنے لا کر بٹھانے کی کوشش کرے۔ اگر حالات سازگار نہیں ہے، سارے کے سارے دشمن گھیرے ہوئے ہیں، لوگوں کی کڑی نگرانی ان کے اوپر ہے، تو ایسے وقت میں علل اعلان نہ کرے، بلکہ جو آدمی ہماری بات سن پاتا ہے اس آدمی کو لائے اور الگ سے بات سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ایسے وقت میں ہمارے گھروں میں اسے دعوت دی جائے، اسے بلایا جائے، کھلایا جائے، پلایا جائے، پھر اس کے بعد اسے دین کی بات سمجھائی جائے، یا ہمارے گھروں کے اندر بات کرنے والے کو بھی بلایا جائے، بات سننے والے کو بھی بلایا جائے۔ آپ دیکھیے ہمارے گھروں کے حالات، ہمارے گھروں کے اندر کئی قسم کی دعوتیں ہوتی ہیں، منگنی کی دعوت ہوتی ہے، عقیقے کی دعوت ہوتی ہے، ختنے کی دعوت ہوتی ہے، شادی کی دعوت ہوتی ہے، برتھ ڈے کی دعوت ہوتی ہے، ہر طرح کی دعوت ہوتی ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ تو صحیح، تبلیغ دین کے لیے کوئی دعوت ہوتی ہے کسی کے گھر میں؟ 2-4 آدمیوں کو میں بلاتا ہوں اور یہاں پر کسی اور آدمی کو بلاؤں گا، ان کے ذریعے سے ان کو بات سناؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا نہیں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا؟
تو اس بارے میں بھی ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت ہے، اسلوب ہے، طریقہ ہے، اور یہ دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہم کو بھیجا ہے، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے اوپر غور کریں۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ ہر آدمی کا اپنا کردار ہے، وہ اپنے کردار سے ادا کر سکتا ہے۔ دوسرا کردار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند آدمی بیٹھ کر دین کی بات سن رہے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو مجھے معلوم ہے، چھوڑ کر چلے جائیں گے، سننے والے کمزور پڑ جائیں گے، سننے والے کمزور پڑ جائیں گے۔ دیکھو وہ آدمی نہیں سنتا ہے، نہیں سن کر چلا جاتا ہے، بلکہ آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، وہ آدمی ہمت اور حوصلہ اس کے اندر بڑھے گا، واقعی اس دین کی عزت کی جائے گی، واقعی اس دین کے ساتھ لوگ دلی لگاؤ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہر آدمی اپنا اپنا کردار ادا کرے، جس کی وجہ سے یہ دین دوسروں تک پہنچے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ماحول پورے کا پورا بدلا ہوا ہے، خاص کر کے ہمارا ہندوستان کا ماحول، جہاں پر اتنی زبانیں، اتنی قومیں ہیں، کہیں اور جگہ پر اتنی زبانیں بھی نہیں اور اتنی قومیں بھی نہیں اور اس قسم کے عقائد بھی نہیں۔ ہمارا ماحول بڑا عجیب ماحول ہے، یہاں پر ہر زبان پائی جاتی ہے، یہاں پر ہر طرح کی قوم پائی جاتی ہے۔ تبلیغ کرنے کا ایک بہترین ماحول ہے، اور ایسے ماحول میں جہاں ہم رہتے ہیں آج ہمارا ذہن بالکل بدل چکا ہے، ایسے بدل چکا ہے کہ خوف، ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے۔ ہماری زبان سے اگر دین کی بات نکلے گی تو ہم کیا کریں گے، ہمارے اوپر کوئی کڑی نگرانی ہوگی، کوئی ہمارے پکڑ لے گا، تو اس قسم کے ڈر، خوف کو دور کر۔ یہ ڈر کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا شیطان اور اس کے دوست تم کو ڈراتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر ہمت نہیں ہے تو اللہ سے دعا مانگیے، اللہ سے دعا مانگیے، ہمت کے لیے دعا مانگیے۔ اگر کم سے کم یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو راتوں میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عافیت عطا فرما اور ان کے کام کو آگے بڑھا۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، تو ہم ہر آدمی اس دین کی تبلیغ کے حصے دار ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ محترم نے جامعہ دارالسلام عمر آباد کے چھٹیوں کے بعد سے 8 تاریخ سے نکلے ہیں، اس دین کی بیداری کے لیے، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس بات کو بٹھانے کے لیے الحمدللہ کرنول، کڑپا، نلور تمام سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب یہاں سے آگے کا سفر تقریباً سریکاکولم تک ہے، اور اس کے بعد بھی جب کہ رمضان آتا ہے تو ہم سب سمیٹ کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ 20 رمضان تک آپ کا دورہ ہے، مہاراشٹر تک آپ کا دورہ ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے اور یہ چیز کو کس طریقے سے لوگوں تک لے جانا ہے، اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور بڑی عافیت کے ساتھ گھر کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی اہمیت کو سمجھنے اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔